بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں ہم شیعہ اور سنی فرقوں کے بارے میں آپ سے چند ایسے حقائق بیان کریں گے جو کہ بہت کم مسلمان جانتے ہیں۔ شیعہ اور سنی مسلمز کی نماز، قرآن، کلمہ میں کیا فرق ہے، سنی اور شیعہ مسلمانوں کی شادی اور طلاق میں فرق کیا ہوتا ہے، اور ان دونوں فرقوں کے بنیادی عقائد کا فرق اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ شیعہ اور سنی اسلام کے دو بنیادی اور بڑے مکاتب فکر میں سے ہیں۔ ان دونوں کے پیروکاروں کی تعداد کا اصل تعین ایک مشکل امر ہے، لیکن بعض اندازوں کے مطابق سنی اسلام دنیا اسلام کا سب سے بڑا فرقہ ہے اور یہ مسلم آبادی کا تقریباً 80% ہے، جبکہ شیعہ آبادی 10 تا 15% ہے، جن میں مختلف شیعہ فرقوں کی آبادی بھی شامل ہے۔ سنی اسلام جنوبی ایشیائی علاقوں، چین اور عرب افریقی علاقوں پر مشتمل ہے، جبکہ شیعہ اسلام کے پیروکار ایران، عراق، لبنان اور بحرین میں موجود ہیں۔ آذربائیجان کے لوگ شیعہ ہیں، لیکن مذہب سے کسی حد تک بیگانہ ہیں۔ انڈونیشیا میں دنیا کی سب سے بڑی سنی آبادی ہے، جبکہ پاکستان میں دوسری بڑی سنی اور دوسری بڑی شیعہ آبادی موجود ہے۔ شیعہ سنی نزاع اس وقت سامنے آیا جب سال 632 میں پیغمبر اسلام انتقال کر گئے اور پیغمبر کی جانشینی کے سبب مسلمانوں میں اختلاف سامنے آیا۔ پھر تیسرے خلیفہ اسلام کی وفات ہوئی تو جنگ صفین کے وقت مسلمانوں کے مابین جنگ چھڑی۔ پھر واقعہ کربلا وقوع پذیر ہوا، لیکن اس وقت بھی شیعہ سنی کا کوئی نظریہ مسلمانوں میں نہ تھا۔ شیعہ سنی دونوں فرقوں پر متفق ہیں، لیکن احادیث کے ذرائع دونوں مختلف ہیں۔ اب اگر ہم شیعہ سنی کے عقائد میں فرق کی بات کریں تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب تحفہ اثناء عشریہ اور شیعہ سنی اختلاف اور صراط مستقیم مؤلف حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اہل سنت کے نزدیک موجودہ قرآن کریم ہی اصل اور مکمل قرآن کریم ہے، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفۂ راشدین نے مرتب شکل میں امت کو دیا تھا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ اہل تشیع کے نزدیک یہ قرآن کریم مکمل نہیں ہے، بلکہ ان کے بقول اس میں رد و بدل ہوا ہے، جبکہ اصل قرآن کریم امام غائب کے پاس ہے، جو اپنے وقت پر اسے لے کر ظاہر ہوں گے۔ اس وقت مصلحتاً موجودہ قرآن کریم کو ہی بطور قرآن پڑھنا اور پیش کرنا بامر مجبوری درست ہے۔ اہل سنت کے نزدیک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے سب لوگ صحابہ کرام ہیں۔ ان میں مہاجرین، انصار اور اہل بیت سمیت تمام طبقات شامل ہیں۔ یہ سب لوگ اہل ایمان ہیں، سب کے ساتھ عقیدت و محبت رکھنا ضروری ہے اور سب کے سب ہدایت کا ذریعہ اور معیار ہیں، جبکہ اہل تشیع کے نزدیک اہل بیت کے سوا باقی لوگ لائق اعتبار نہیں ہیں، بلکہ انہیں اہل ایمان میں شامل کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اور اہل بیت سے مراد بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور کنبہ کے سب افراد نہیں، بلکہ صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی اولاد ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر ازواج مطہرات اور اولاد اہل تشیع کے نزدیک اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ اہل سنت کے نزدیک قرآن کریم کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کا دوسرا بڑا ماخذ اور سرچشمہ ہے، اور سنت سے مراد وہ تمام روایات و احادیث ہیں جو صحابہ کرام کے کسی بھی فرد سے صحیح سند کے ساتھ منقول ہیں، جبکہ اہل تشیع بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ماخذ مانتے ہیں، مگر ان کے نزدیک حدیث و سنت صرف وہی ہے جو اہل بیت سے منقول ہے، اور ان کے علاوہ مہاجرین، انصار، ازواج مطہرات اور دیگر صحابہ کرام سے منقول روایات اہل تشیع کے نزدیک سنت میں شامل نہیں ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اس لیے کوئی شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسی نہیں ہے جس کی رائے میں خطا کا احتمال نہ ہو اور کسی دلیل اور بنیاد کے بغیر اس کی بات بہر صورت واجب العمل ہو، جبکہ اہل تشیع کے نزدیک اہل بیت کے 12 امام معصوم عن الخطا ہیں اور ان کی رائے اور قول کو وہی حیثیت حاصل ہے جو پیغمبر کی وحی کو حاصل ہوتی ہے۔ اہل سنت کے نزدیک خلفائے راشدین کی واقعاتی ترتیب ہی اصل اور جائز ترتیب ہے، یعنی پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کے درمیان فضیلت و رتبہ کی ترتیب بھی یہی ہے، جبکہ اہل تشیع کے نزدیک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حق تھا جو انہیں نہیں دیا گیا، اس لیے پہلے 3 خلفاء کی خلافت جائز نہیں ہے، بلکہ ان کی حیثیت غاصبین اور ظالمین کی ہے۔ اس کے علاوہ سنی حضرات دن میں 5 نمازیں ادا کرتے ہیں اور شیعہ حضرات بھی دن میں 5 نمازوں کو ہی فرض سمجھتے ہیں، لیکن وہ بعض نمازوں کو ایک ساتھ بھی ادا کر لیتے ہیں، اور اس طرح وہ دن میں کبھی کبھی صرف 3 مرتبہ نماز ادا کرتے ہیں۔ شیعہ حضرات کے کلمہ کی بات کریں تو وہ کچھ اس طرح ہے۔ ترجمہ: اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور علی اللہ کے ولی ہیں اور وصی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور بغیر کسی فاصلہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ جبکہ سنی افراد کے کلمہ میں صرف یہ گواہی دی جاتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ سنی مسلم ایک ہی وقت میں دی گئی 3 طلاقوں کو 3 ہی مانتے ہیں، جبکہ شیعہ مسلم ایک ہی وقت میں دی گئی 3 طلاقوں کو 1 طلاق تسلیم کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس سے یہ بات پورے شرح صدر کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اعتقادی اختلافات کی شدت اور سنگینی کے باوجود پاکستان میں اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ایک دوسرے کو برداشت کرنے اور مشترکہ معاملات میں باہمی تعاون کچھ عرصے پہلے تک قائم رہی ہے، اور اہل سنت نے بھی اپنی واضح اکثریت کے ہوتے ہوئے بھی اہل تشیع کو قومی معاملات میں شریک کرنے، حتیٰ کہ دینی تحریکات کی قیادت کی صف میں شامل کرنے میں بھی بخل سے کام نہیں لیا۔ دعا ہے کہ مستقبل میں دونوں فریقین میں امن و امان کی فضا قائم رہے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اس ویڈیو کے حوالے سے اظہار رائے کرنے کے لیے آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔